اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، سورہ انعام کا درس 129 آیت مبارکہ ہو گئی۔ گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ اسی طرح ہم بعض ظالم کو بعض پر مسلط کرتے ہیں، یہ ان کے کیے کے تو وجہ سے، یہ بدلہ ان کے کیے کا ہے۔ آج کے درس میں کہ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، ایھا الثقلان الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تم میں سے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات بیان کرتے، سناتے احوال، اچھے اعمال جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے، برے اعمال جس سے اللہ کی ناراضگی ہے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے کہ دیکھ ایک دن سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ایک وقت تو ہے نا حساب کتاب کے لیے جمع ہونا ہے، کہ پھر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قالوا کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دو جگہ، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں دو جگہ اللہ نے حکم دیا کہ دیکھیں دنیا میں اگر موقع ملے کہ تم نے کوئی غلطی کی ہے تو اپنے نفسوں کے خلاف بھی گواہی دینا، اپنے نفسوں کے خلاف بھی گواہی دینا، اس کا لحاظ نہ کرنا۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ رب کریم نے فرمایا کہ انصاف کے ساتھ قائم رہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، دیکھیں اگرچہ تمہارے جانوں کے خلاف ہو لیکن گواہی دینا یہ۔ اور پھر سورہ مائدہ میں 134 ہے، اور وہاں پہ دیکھیں اس کے بعد جو سورہ مائدہ ہے اس کے 8 نمبر آیات میں دیکھیں، یہاں بھی ہے رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہاں فرمایا۔ تو یہاں پہ دنیا میں انہوں نے یہ نہ کیا، اب قیامت کے دن اپنے جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ کیوں؟ پہلے تو انکار کریں گے، لیکن جب گرفتار ہوں گے کوئی راستہ نہیں ہوگا، ان کا خود ان کے اعضاء ان کے خلاف، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آپ تو پھنس جائیں گے، ان کے چہرے گواہی دیں گے، چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اب کوئی چارہ ہی نہیں بغیر اقرار کے۔
تو وغرتہم الحیات الدنیا، جیتی دنیا نے ان کو زندگی، ان کو دھوکہ دیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا کہ بس یوں کریں گے یوں کریں گے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے خلاف خود گواہی دے بیٹھیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ بے شک اقرار کریں گے ہاں ہم تو مجرم کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ، یہ اس لیے گواہی دی، اس لیے تمام قیامت کے دن یہ حالات پیش ہے کہ رب کو تو ویسے بھی پتہ تھا، لیکن دنیا والوں کو بھی دکھا دے کہ دیکھ اے محبوب، لم یکن، نہیں ہے، رب کا تیرا رب، مہلک القرى، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، اہل القرى، بستی والوں کو، یہاں اسم بستی کے مراد بستی والے۔ پرنالہ بہ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ پرنالہ بہتا ہے تو اہل القرى بظلم وَأَهْلُهَا غَافِلٌ، اور ان کے رہنے والے غافلوں، اللہ ویسے اللہ کے قانون کا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام، اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، اب علماء کا کام ہے کہ وہ عوام تک، انسانوں تک اللہ کی وحدانیت کا پیغام، راہ نجات اور راہ ہلاکت بتا دے، یہ جہنم کا راستہ، یہ جنت کا راستہ، بغیر کسی خوف اور خطر اور لالچ کے۔ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے جنات و انسانوں میں سے یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ جمہور کا مسلک ہے کہ جنات جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم کے جانے میں تو اختلاف نہیں ہے، جنت کے جانے میں امام ابو حنیفہ نے اختلاف کیا، لیکن جمہور کا موقف ہے جنت میں جائیں گے۔ کہ یہاں پہ رب فرماتے ہیں درجات، ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، محبوب تیرا رب غافل نہیں اسے جو یہ کرتے ہیں، جزا اور سزا دے گا۔ یہاں پہ دو تین باتیں آپ کو ان کی وضاحت کر دوں۔ آیت کا معنی ہے کہ جن اور انس میں سے ہر شخص اس کے عمل کے مطابق جزا ملے گی۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن جن بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں سورہ احقاف میں آیت نمبر 18-19 میں رب فرماتا ہے اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبل من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ گزری ہوئی قوموں میں سے جن اور انس کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو کر رہی ہے، یہ یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں کے مطابق درجات ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے کاموں کا پورا اجر دے اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ علماء کا اس پر آگے کہتے ہیں یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات سے بھی جو اطاعت گزار اور نیکوکار ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نافرمان و بدکار کافر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس مسئلے میں زیادہ سی قول یہی ہے، اس کے برخلاف بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جنات جنت میں نہیں جائیں گے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جنت میں جائیں گے، بعض کی رائے نہیں جائیں گے۔ علامہ شہاب الدین متوفی 974 لکھتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جنات میں سے کافروں کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ، ابو زناد لیث بن ابی سلیم سے یہ روایت ہے کہ جنات میں سے مومنین کو آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تین افراد ذکر کے امام ابو حنیفہ، ابو زناد اور لیث بن ابی سلیم یا سلیم۔ سوائے اس کے کہ ان کو جہنم سے نجات ہو جائے گی، پھر حیوانوں کے طرح ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ، اور صحیح قول وہ ہے جس کو ابھی ابن لیلہ اور
اوزاعی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور ان کے اصحاب نے کہا کہ ان کے عبادات پر ثواب دیا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے یہ منقول ہے کہ جنات میں سے مومنین جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ قول ابن حزم نے جمہور سے نقل کیا ہے، اور اس پر سورہ انعام کی اس آیت سے بھی استدلال کیا گیا کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جس کا ہم درس دے رہے ہیں، کیونکہ اس آیت کے جن اور انس کے ذکر کے بعد ذکر کیا گیا، اور امام ابو شیخ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ کل ملائکہ جنت میں ہوں گے، اور کل ملائکہ جنت میں ہوں گے اور کل شیاطین دوزخ میں ہوں گے، اور جنت اور دوزخ دونوں میں انسان اور جنات ہوں گے۔ پھر الگ الگ انہوں نے ہر ایک اس دلائل بھی جمع کیے ہیں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب ہی مستغنی رحمت والا ہے۔ یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، فنا کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخِرِينَ، اور تمہاری جگہ جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح تم کو ایک قوم سے پیدا کیا، یا آج تم آباد ہوئی زمین پر، کل تمہاری اولاد ہوگی تو دوسری قوم آ جائے گی، یا اس طرح عذاب پر ایک قوم آباد تھی، فرعونی آباد تھے، فوراً سب دریا نیل میں غرق ہو گئے، یا بحر قلزم میں۔ اس طرح بھی تو ایک بادشاہ نے محل بنایا، لوگوں کو بولا میرا محل دیکھو، تو ایک اللہ والا ہے، بولے یہ سرائے، بولے تو نے سرائے کیوں بولا؟ بولے سرائے کس کو کہتے؟ بولے وہ تو وہ ہوتی کہ آج میں ہوں کل وہ رہے پرسوں وہ سرائے ہوتی ہے۔ بولے یہ تو میرا ذاتی مال ہے۔ بولا اچھا، تیرے سے پہلے کون اس کا مال ہے؟ بولا میرا ابو۔ بولو اس سے پہلے کون مال کے؟ بولا دادا۔ بولو اس سے پہلے کون مال؟ بولا پردادا۔ بولے تیرے بعد کون ہوگا؟ بیٹا۔ اس کے بعد ہوگا پوتا۔ بولا تو نے تو خود سرائی کی تعریف کی، ادھر اسی کی تعریف کی۔ بولا اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ دا دنیا دا پا مثال دسرئی آبادا، اوتل راتل دی پا کسو کوسی گنا، یہ دنیا سرائے کی طرح آباد ہے، آنا جانا یا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے ایک سالے کہتا ہے یا ساکنو قصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب، اے اونچے محل کے رہنے والے، عن قریب تو مٹی میں دفن ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کپیزا چتا دی کورشی پا دنیا کے قبرستان تا دا مکان پسترگو گورا، 5 محل 5 منزلہ محل ہو، لیکن پھر بھی قبرستان کو مکان کے نگاہ سے دیکھا کرو۔ یا صاحب لا تقترر بتنعم فإن العمر ينفذ والنعیم یزول، اے میرے ساتھی دنیا کی نعمتوں پر غرور نہ کر، نعمتیں زائل ہو جائیں گی، عمر فنا ہو جائے گی۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، جب جنازہ اٹھا کے کسی کا لے کے جا رہے ہو تو جان لو اس کے بعد میری بھی باری ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر ذی روح نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخل، قبر میں ہر انسان نے جانا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جس روز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والا ہے، قیامت۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ کل شیء قدیر ہے، قیامت کا دن آئے گا، ایک وقت مقررہ ہے۔ قل آپ فرما دیجئے صاف الفاظ میں، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا، کر ڈالو، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ، اب تمہیں اختیار ہے، ننی در کڑے تال اختیار دے یو حق گنا، آج تمہیں اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کر حساب کا دن بھی تو آنے والا ہے۔ حکم استا پا گردن بار دے یو حق گنا۔ اللہ اکبر۔
انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں. یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اجازت نہیں دے رہا کہ تم کفر کرو، اختیار ہے. کہتے پتہ چل جائے کرو کرو. کسی کا بچہ نافرمانے بولے لگے رہو، پتہ چل جائے گا. والد وہ ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے. بچے سے بڑھ کائنات میں والدین سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتے. بچے خیر خواہ نہیں ہوتے، والدین خیر خواہ ہوتے. یہ دنیا کا قانون ہے، یاد رکھیو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہ دیکھ جملہ بتا رہا ہے ان قریب تمہیں پتہ چل جائے. کلاس میں کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا، بولتا ہے ٹھیک ہے نہیں پڑھو، نہیں اب پتہ چل جائے گا رزلٹ میں. تو یہ تو اجازت نہیں دے رہا، اس کو دھمکی دے رہا ہے. ہاں جس ایک جگہ میں ہے نا، من شاء فلیکفر ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے. اب ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے آخری گھر ہے، یعنی بہترین گھر. والعاقبۃ للمتقین انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے. کریم مولا سے دعا ہے، آج ہم ایک اور موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرامند فرمائے. اس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے اور عوام کے پاس بھی، سامعین کے پاس بھی نہیں، آپ تو حاضرین کے لیے تو پھر بھی مسجد میں آ جاتے ہیں. لیکن اکثر یوٹیوبر بھی کہتے ہیں یار یہ 20-25 منٹ کون دیکھے گا، چلو آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبہ اجمعین.